ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے محرکات کیا تھے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز ہی سے مسلمانوں میں جو خانہ جنگی پیدا ہو گئی، اس کا خاتمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر دل عزیز نواسہ کے بارے میں یہ بشارت سنائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلافت کے مسئلہ میں اختلاف ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے خود کو اس نزاع سے دستبردار کر لیا۔ تاریخ اسلامی کا یہی وہ سال ہے جسے عام الجماعت یعنی اجتماعیت واپس آنے کا سال کہا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف ختم کرنے کے لیے اگرچہ خود کو دستبردار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے راضی نہ تھے۔ پھر بھی اپنے بھائی کے اس فیصلے کا احترام کرتے رہے اور پھر رفتہ رفتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات بھی خوشگوار ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ تعلقات کی خوشگواری میں جو چیزیں اصل محرک ثابت ہوتی ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اچھی طرح موجود تھیں۔ مصالحت اور خوشگواری کی یہ فضا مسلسل چلتی رہی اور ہر طرف فتوحات کا جو سلسلہ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شاندار طریقہ پر چل رہا تھا، درمیان میں اختلافات کی وجہ سے کچھ مان پڑ جانے کے بعد پھر سے اپنی پرانی شان پر شروع ہو گیا اور اسلامی سلطنت کا دائرہ سرداری کی اعلیٰ ترین خصوصیات کے حامل امیر المومنین کی حکمت و تدبیر کے نتیجے میں مزید وسیع ہوتا چلا گیا اور مسلمان اپنے حلم و بردباری کے پیکر امیر کے ساتھ آرام و سکون، انصاف اور عفو و درگزر کی فضا میں زندگی گزارتے رہے۔ لیکن اختلاف پھر اس وقت پیدا ہو گیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیرانہ سالی اور ضعیف العمری کی وجہ سے کسی کو اپنا جانشین بنانا چاہا اور اس کے لیے اپنے بیٹے یزید کو موضوع قرار دیا۔ چنانچہ یزید کی جانشینی پر بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفہرست تھے۔ ان حضرات کا اختلاف عہدہ طلبی یا کسی دنیاوی مصلحت کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے یہ نیک خیال کار فرمار تھا کہ باپ کا اپنے بعد اپنے بیٹے کو عہدہ خلافت پر فائز کرنا اسلامی خلافت کا دستور نہیں ہے، بلکہ شاہی طرز حکومت کا دستور ہے، جس میں رعایا کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک خاندان کے ماتحت رہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ہر طرح کے ظلم و شدت کو برداشت کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نیز ان حضرات کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ابھی جب کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں انہی میں سے کوئی منصب خلافت کے لیے موضوع ہو سکتا ہے۔ ان کی موجودگی میں ایک نوعمر اور جوان سال انسان جو کہ صحابی بھی نہیں کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ گویا یہ اختلاف ایک اصولی اور اخلاص پر مبنی اختلاف تھا جس کا مقصد حق کی ترجیح اور عہدہ خلافت کی عظمت و اہمیت کا تحفظ تھا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یزید کے انتخاب میں بھی کوئی فاسد نیت نہیں تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو حکومت و سلطنت کے مسائل اور جنگ و نظم مملکت کے اصول و ضوابط سے اچھی طرح واقف سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کا انتخاب مناسب سمجھا تاکہ ادارہ خلافت مضبوط رہے اور افراتفری پیدا نہ ہونے پائے۔ کیونکہ خلافت کے سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل لحاظ چیز مضبوط انتظامی اہلیت اور گرفت ہے، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید میں محسوس کر رہے تھے۔ اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ محبت پدری اور جذبہ فرزند نوازی کے بجائے یہاں بھی عہدہ خلافت کی پاسداری، وقت و حالات کے موافق خلیفہ کے انتخاب کا جذبہ اور اجتماعی مصلحت کا شعور اصل محرک اور بنیاد تھا، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو اس کی اہلیت کی بنا پر ولی عہد بنایا ہے تو اس کی ولایت کو تکمیل تک پہنچا دے، اور اگر میرا یہ کام اس لیے ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو پھر اسے تو پورا نہ ہونے دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی نیک نیتی کو علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا کہ امت میں اتحاد و اتفاق قائم رہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ارباب حل و عقد میں اتفاق ہو، اور ارباب حل و عقد صرف یزید ہی کو ولی عہد بنانے پر متفق ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ عموماً بنو امیہ میں سے تھے، اور بنو امیہ اس وقت اپنے علاوہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ قریش بلکہ پوری ملت کا سب سے بڑا بااثر اور طاقتور گروہ تھا۔ ان نزاکتوں کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہدی کے لیے ان حضرات پر ترجیح دی جو اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے، اور افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کو اختیار کیا، تاکہ امت میں جمعیت اور اتفاق باقی رہے، جس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال چند بزرگوں کی جانب سے اختلاف کے باوجود عمومی اتفاق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیا۔ جن لوگوں کو اس کی جانشینی سے اختلاف تھا وہ اپنے اختلاف اور اس کی ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار پر قائم رہے۔ بالآخر رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یہی وہ اختلاف تھا جس سے واقعہ کربلا کی داغ بیل پڑی اور جو اس المناک حادثے کا سبب بنا۔ اس میں کوفہ کے لوگوں نے بھی اپنی طلوع مزاجی کا ثبوت خوب پیش کیا اور قابل حل مسئلہ کو میدان جنگ تک لانے میں کافی اہم رول ادا کیا۔ کوفہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ کوفہ میں موجود تھے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل عرصہ حکومت کی وجہ سے وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے خلاف محاذ آرائی کے لیے ہمہ وقت کوشاں تھے۔ مزید برآں عبداللہ ابن سبا یہودی کی منافقانہ ریشہ دوانیوں سے ایسے عناصر بھی پیدا ہو گئے تھے جنہیں مرکز خلافت کے خلاف محاذ آرائی ہی اسلام کی خدمت نظر آتی تھی۔ چنانچہ یہ متعدد عوامل اور محرکات ہیں جنہوں نے اس مسئلہ میں خوب رول ادا کیا اور اسے ایک ناقابل فراموش اور المناک جنگ میں تبدیل کر دیا۔ یزید نے اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں لے کر حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ مدینہ کے اہم لوگوں بالخصوص حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے اور ان سے یزید کی خلافت تسلیم کروائی جائے۔ مدینہ کے حاکم نے اپنے احباب مشاورت سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جلدی نہ کی جائے کیونکہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں، البتہ بقیہ دونوں حضرات سے یہ جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کر لینا ضروری ہے۔ چنانچہ جب یہ بات ان حضرات کے سامنے آئی تو ان حضرات نے بیعت سے انکار کیا اور اپنی حکمت عملی سے مدینہ سے مکہ پہنچ گئے، اور راستہ میں پیچھا کرنے کی بھی کوشش کی گئی جو ناکام ثابت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کو اپنے پورے کنبہ کے ساتھ مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے والے اس کنبے میں صرف محمد بن حنفیہ نہیں تھے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الاتی بھائی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے کنبہ کے ساتھ 8 ذو الحج تک مکہ میں ہی مقیم رہے۔ اس دوران اہل کوفہ کے متعدد وفود اور خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے اور وہاں کے انتظام اور خلافت کو سنبھالنے کی دعوت اور درخواست تھی، اور یہ یقین دلایا گیا تھا کہ سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے آتے ہی اہل کوفہ یزید کی خلافت سے منہ موڑ کر آپ کی خلافت پر بیعت کر لیں گے۔ یہ دعوتی خطوط 1-2 نہیں بلکہ کم از کم 150 اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختلف وفود کے ذریعے بھیجے اور ان کے ذریعہ یہ ثابت کرنا چاہا کہ آپ کے جانثاران چشم برا ہیں۔ تبری کی روایت کے مطابق ایک خط کا مضمون اس طرح تھا: سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفع بن شداد، حبیب بن مظاہر اور جملہ شیعان کوفہ کی طرف سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ بعد السلام، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن جابر کا قصہ پاک کیا جس نے ناحق حکومت پر قبضہ کر رکھا تھا۔
اب اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیے کہ شاید اللہ آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو حق پر جمع کر دے۔ یہاں جو اموری گورنر نعمان بن بشیر ہیں، ہم ان کے پیچھے جمعہ اور عید تک نہیں پڑھتے، اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ادھر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کا بستر باندھ کر انہیں شام بھیج دیں گے۔ ایک طرف یہ دعوتی خطوط تھے تو دوسری جانب کوفہ اور اہل کوفہ کے حالات اور تلون مزاجی کے پیش نظر مخلصین کا مشورہ یہ تھا کہ ان خطوط پر اعتماد نہ کیا جائے اور کوفہ کی روانگی کا پروگرام نہ بنایا جائے۔ مثلا خاندان کے بزرگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کے واسطے عراق کا ارادہ نہ کرو اور اپنی جان کھونے کے لیے وہاں نہ جاؤ، اور اگر جانا ہی ہے تو کم از کم اتنی بات مانو کہ موسم حج گزر جانے دو، حج میں آنے والے لوگوں سے مل کر وہاں کے حالات کا اندازہ کر لو اور پھر جو کچھ طے کرنا ہو کرو۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی ملاقات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مکہ میں ہوئی تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت کوفہ روانہ ہونا بالکل مناسب نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان دنوں مکہ ہی میں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بصد ادب اور بڑی عاجزی سے کہا کہ ہرگز کوفہ کا رخ نہ کیجیے اور ان لوگوں کا کردار مت بھولیے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت واصلہ بن واقد اللیثی اور حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن دعوتی خطوط کے اصرار اور عہد و پیمان نیز حق کی اشاعت اور عہدہ خلافت کے تحفظ کے جذبہ بے پناہ نے ان حضرات کے مشوروں، خواہشوں اور منتوں کو بے اثر کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ آپ نے اپنے سفر سے پہلے اپنا ایک آدمی کوفہ بھیج کر حالات معلوم کرنا ضروری سمجھا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ اپنے وعدہ و ناور اپنے خطوط میں لکھے ہوئے عہد و پیمان میں کس حد تک سچے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو منتخب کر کے کوفہ روانہ کیا اور ان کے ساتھ اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا: میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو آپ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں کہ یہ میرے قائم مقام بن کر حالات کو دیکھیں اور مجھے اطلاع دیں۔ اگر انہوں نے اطمینان ظاہر کیا اور لکھا کہ آپ لوگ جو کچھ مجھے لکھ رہے ہیں اس پر آپ کے تمام معززین، اہل رسوخ اور اہل رائے کا اتفاق ہے تو میں بلا تاخیر چلا آؤں گا، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، امام تو وہی ہے جو کتاب اللہ پر عامل، انصاف کا خوگر، حق کا تابع اور خود کو حق سے وابستہ رکھنے والا ہو۔ والسلام۔ مسلم بن عقیل نے وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور حالات کو موافق محسوس کیا، اور کیوں نہ کرتے کہ ان کے پہنچتے ہی کوفیوں نے جوش عقیدت کا اظہار کیا اور گروہ در گروہ تقریباً 18,000 آدمیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کی بیعت کر لی۔ ان حالات اور جوش عقیدت کو دیکھ کر مسلم بن عقیل نے حالات کے موافق ہونے کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، لیکن افسوس کہ یہ جوش عقیدت پائیدار ثابت نہ ہو سکا اور حالات کے بدلنے میں بھی کوئی زیادہ وقت نہ لگا، اور ساتھ ہی کوفہ کے بااعتماد لوگوں کے اعتماد نے بھی بہت ہی جلد اپنی حقیقت اور اپنی بے بسی کو ظاہر کر دیا۔ چنانچہ ادھر جب اہل کوفہ کی تائید میں حضرت مسلم بن عقیل کا خط روانہ ہوا، کوفہ کے حالات حضرت مسلم بن عقیل کے لیے ناموافق ہو گئے، اور جن لوگوں کے اعتماد پر یہاں آئے تھے ان کے وعدوں اور ان کی باتوں کا ان حالات نے کھوکھلا پان بھی ظاہر کر دیا۔ تاریخ کربلا کا یہ انتہائی تعجب خیز موڑ ہے کہ کوفہ کے وہ لوگ جو پہلے بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے، اب جب کہ کوفی ارباب اقتدار کی جانب سے انتباہ اور وارننگ سنائی گئی تو مسلم بن عقیل جو اصرار اور فرمائش کے بعد آئے تھے، ایک بے کس اور اجنبی کی طرح اپنی جائے پناہ کی تلاش پر مجبور ہو گئے اور اپنے میزبان مختار بن ابی عبید کے گھر سے بے یار و مددگار ہانی بن عروہ کے مکان منتقل ہو گئے۔ ہانی بن عروہ جو کہ پہلے خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت قریب تھے، اب حالات کی ناموافقت نے ان سے بھی احساس قربت کو چھین لیا اور انہوں نے مسلم بن عقیل کا والہانہ استقبال کرنے کی بجائے انہیں ایک آفت و مصیبت سمجھ کر ان کا استقبال کیا۔ ابن جریر طبری، ابن اسیر اور ابن خلدون اس واقعہ کو اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ مسلم کے کان تک جب ابن زیاد کی تقریر پہنچی تو وہ مختار کے مکان سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے مکان پہنچے۔ ہانی نکل کر آئے اور مسلم کو دروازے پر دیکھا تو بہت برا سا منہ بنا لیا۔
مسلم نے کہا کہ میرے بھائی، میں تمہارے پاس پناہ کے لیے آیا ہوں، تمہارا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہانی نے جواب دیا، تم نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا، اگر تم میرے احاطہ میں نہ آئے ہوتے تو میں کہتا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن اب کچھ نہیں کہہ سکتا، آ جاؤ۔ مسلم بن عقیل کی اس بے بسی سے کوفیوں کی ناوفاداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات سے مطلع کر کے سفر سے روکا جا سکتا تھا، لیکن قضائے الہی میں کچھ اور ہی لکھا تھا، اس لیے ان حالات کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہ ہو سکی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے دشمنوں کی گرفت میں آ کر جام شہادت نوش کر لیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید حق حضرت مسلم بن عقیل کی تائیدی تحریر کو پا کر اپنے پورے کنبے کے ساتھ سوئے کوفہ رخت سفر باندھ لیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ سفر کا آغاز اور حضرت مسلم کی گرفتاری کا واقعہ ایک ہی دن یعنی 8 ذی الحج کو پیش آیا، اور دوسرے دن حضرت مسلم کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ راستہ کی کافی منزلیں طے کرنے کے بعد چلا۔ اس پر آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، مگر برادران مسلم کے جذبات انتقام آڑے آ گئے، جو یہ چاہتے تھے کہ یا تو بدلہ لیں یا مر جائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر جاری رکھنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر دوسری بار جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارادہ کوفہ سے کچھ قریب پہنچ کر اس وقت کیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی مزید شہادت ملی کہ کوفہ پوری طرح حاکم کوفہ عبداللہ بن زیاد کی گرفت میں ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف گرفتار ہو کر ہی اندر جا سکتے ہیں۔ تب واپسی کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی راہ باقی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے فوجی دستے حرکت میں آ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فوری طور پر ایک غیر معمولی فیصلہ کیا، یعنی اپنا رخ یزید کے دارالخلافہ دمشق کی طرف موڑ دیا، مگر ان فوجی دستوں نے پیچھا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلد ہی رک جانے پر مجبور کر دیا، جو ابن زیاد کے حکم کی تابعداری میں یہ چاہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلیں۔ یہی کربلا کے نام سے موسوم وہ جگہ ہے جہاں آپ کو قدم روک لینے پڑے اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت بنی۔ کربلا میں بے بس مسافروں کے قافلہ کو ابن زیاد کے فوجی دستوں نے گھیر رکھا تھا۔ دونوں جماعتوں کے مابین صلح مصالحت کی باتیں ہوتی رہیں۔ فوجی دستوں کے سردار عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں روایتیں یہ تاثر دیتی ہیں کہ ان کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت نرم گوشہ تھا، انہوں نے اندھا دھند کوئی کارروائی کرنے کی بجائے معاملے کو پرامن طریقے سے سلجھانے کی کوشش میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ قائم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ خواہش سامنے آنے پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 باتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے، اپنے وطن واپس ہونے دیا جائے، یزید کے پاس چلا جانے دیا جائے یا لے چلا جائے، کسی مملکت کی سرحد پر بھیج دیا جائے جہاں آپ مقیم ہو جائیں اور جہادی مہمات میں حصہ لے کر عمر گزاریں۔ عمر بن سعد نے حاکم کوفہ ابن زیاد کو اس کی اطلاع اس طور پر بھیجی کہ جیسے یہ ایک نہایت عمدہ اور قابل قبول بات ہو۔ روایتوں کے مطابق ابن زیاد کو بھی اس صورتحال سے خوشی ہوئی، مگر شمر جیسے مشیران نے اس کی رائے پلٹ دی، بلکہ عمر بن سعد سے بھی اس کو کچھ بدگمان کر دیا، جس کے نتیجہ میں شمر ہی کو بھیجا گیا کہ وہ عمر سے اصل حکم کی تعمیل کرائے، یعنی مفاہمت یا طاقت سے، جس طرح بھی ممکن ہو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے کوفہ لایا جائے، اور یہی چیز اس قتل و عام کا موجب بن گئی۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 3 مصالحتی نکات کا یہ جواب دیا کہ اس طرح بات نہیں بنے گی، پہلے انہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا اور بیعت کرنی ہوگی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باخدا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب سوائے جنگ کے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس موقع پر جبکہ صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو مکمل رد کیا جا چکا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر چند یقین نہ تھا کہ کوئی کوشش کارگر ہوگی، تاہم آپ نے اتمام حجت کے لیے کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو ذرا ٹھہرو، میری بات سنو، میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں گا۔ اگر تم نے میری بات سن کر میرے ساتھ انصاف کیا تو تم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، معاملہ کا ہر پہلو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہو کرو، اور میرے ساتھ کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، اللہ میرا مددگار ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تقریر میں اپنا مقام و مرتبہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا بھی تذکرہ کیا، اور جنگ بندی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداران کوفہ سے جنہوں نے آپ کو خطوط بھیجے تھے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ تم نے مجھے ضرور بلایا تھا، لیکن اگر اب تمہیں میری آمد ناپسند ہے تو مجھے اپنی پناہ کی جگہ واپس جانے دو۔ آپ کی اس تقریر سے اتنا تو ضرور ہوا کہ ابن زیاد کے فوجی دستہ میں شامل حر بن یزید حنظلی نے مداخلت کرتے ہوئے فوجیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بخدا یہ بات اگر تم سے ترک اور دلم کے کافر بھی مانگتے تو ان کا سوال رد کرنا تمہارے لیے روانہ ہوتا۔ اور یہ کہہ کر وہ فوجی دستہ سے نکل کر قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنی معافی کی درخواست کرتے ہوئے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو روکا، مگر مجھے خبر نہ تھی کہ میری قوم بدبختی کی اس حد تک پہنچ جائے گی اور جنگ کے سوا کوئی مناسب تجویز کو قبول نہ کرے گی۔ اب میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، اور جب تک جسم کا جان سے تعلق ہے آپ کا حق رفاقت ادا کرتا رہوں گا۔ بلاخر جنگ جو ہونی تھی ہو کر رہی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلہ میں شامل افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اس جنگ کے واقعہ میں بے بنیاد باتیں اتنی زیادہ اضافہ کر دی گئی کہ میدان جنگ کے واقعات میں سے صحیح اور غیر صحیح کا امتیاز مشکل بن گیا، اور ان تمام واقعات کو ماننے میں یہ رکاوٹ پیش آتی ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعہ سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے بس یہ کہہ لیا جائے کہ ابتدائی مصالحتی کوششوں کی ناکامی نے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا، اور 10 محرم جمعہ کو جنگ ہوئی، اور قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین حق نے ایک ایک کر کے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ترجمان حق کے دفاع کے لیے خود کو پیش کر کے جام شہادت نوش کیا، اور بالآخر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی دشمنوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا، اور اس قافلہ کی خواتین پردہ شعار کو دربار خلافت میں پہنچا دیا۔ شہادت عثمی کے اس واقعہ اور حادثہ کبریٰ کے دوسرے دن غازیہ کے لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر کے شہداء کی لاشوں کو اسی میدان میں سپرد لحد کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر شہداء کے سر مبارک چونکہ وہاں موجود نہ تھے بلکہ دشمن اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس لیے ان حضرات کے جسم کو بغیر سر کے سپرد لحد کر دیا گیا، رحم اللہ و رضی اللہ عنہ۔